الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. گزشتہ ابواب کے اندر ہم نے ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب پڑھے تھے جو کہ رباعی مجرد کے ساتھ ملحق تھے. آج کے سبق سے وہ باب شروع ہو رہے ہیں جو کہ رباعی مزید فی کے ساتھ ملحق ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ ملحق برباعی مزید یعنی وہ ثلاثی مزید فی جو کہ رباعی مزید فی کے ساتھ جن کا الحاق ہوا ہے، یا تو الحاق ہوگا تفاعل کے ساتھ جو کہ آپ کو معلوم ہے رباعی مزید فی کا مصدر ہے، یا پھر اس کا الحاق ہوگا افعلال کے ساتھ یا پھر افعلال کے ساتھ. تو یہ تین ہیں. ان میں سے جو پہلا ہے یعنی ثلاثی مزید فی کے وہ باب جن کا الحاق رباعی مزید کے باب تفاعل کے ساتھ ہوا ہے، اس کے کل 8 باب ہیں. نمبر 1 تفاعل. اس میں کیا ہے؟ اس میں فرما رہے ہیں کہ تا زائدہ ہوتا ہے فا کلمہ سے پہلے اور تکرار لام. یہ جو آپ کو لام کلمہ مکرر نظر آ رہا ہے اس میں جو ایک لام ہے یہ زائد ہے، جیسا کہ تجلبب چادر اوڑھنا. دوسرا باب دیکھیں جو اس میں زائد ہے وہ ہے تفاعل. اس کے اندر فا سے پہلے تا زائدہ ہے اور عین اور لام کے درمیان واو زائد ہے، جو آپ کو یہ واو نظر آ رہا ہے. تو اس کے اندر 2 زائدہ ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ تسرول شلوار پہننا، تسر والا یا تسر والو تسرولن. اور تیسرا باب دیکھیں تفیعل. تفیعل کے اندر فا کلمہ سے پہلے تا زیادہ ہے اور فا کے بعد یہ اضافی ہے. اس کے اندر 2 حرف اضافی ہیں، جیسا کہ تشیطن شیطان ہونا. نمبر 4 تفعل. اس میں فا سے پہلے تا اضافی ہے اور اسی طریقے سے فا اور عین کلمہ کے درمیان واو یہ زائد ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے تجورب جرابے پہننا. 4 باب ہو گئے. نمبر 5 تفاعل. اس میں ایک تو یہ فا سے پہلے تا زیادہ ہے اور دوسرا اس کے اندر عین اور لام کلمہ کے درمیان یہ نون یہ اضافی ہے. تو اس کے اندر بھی 2 حرف اضافی ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ تقلنس ٹوپی پہننا. یہ فا نہیں بلکہ قاف ہے. آگے چلیں. 6 باب ہے تمفعل. اس کی مثال کیا ہے؟ تمسکن مسکین ہونا. اس میں ایک تو یہ تا اضافی ہے فا کلمہ سے پہلے اور دوسرا یہ میم اضافی ہے. 2 حرف اس کے اندر بھی اضافی ہیں. آگے 7ویں نمبر پر ہے تفاعلت. اس کے اندر کون سے حرف اضافی ہیں؟ اس میں ایک تو اضافی یہ تا ہے جو کہ فا سے پہلے ہے اور دوسرا آخر میں تا یہ اضافہ ہے جو کہ لام کلمہ کے بعد ہے. تو اس میں بھی 2 حرف اضافی ہیں. جیسے اس کی مثال ہے تعافرت خبیث ہونا. جو عفریت کا لفظ ہے وہ اسی سے مشتق ہے. 8واں اور آخری باب ہے جس کا الحاق کیا گیا ہے تفاعل کے ساتھ، وہ ہے تفاعلن. اس میں ایک تو شروع کے اندر تا اضافی ہے اور دوسرا لام کلمہ کے بعد یا زائدہ ہے. اس کے اندر بھی 2 حرف زائدہ ہے. البتہ یہاں پر یا لکھی ہوئی نظر اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ ایک قانون کے تحت حذف ہو چکی ہے. اس کی تعلیل بالکل ویسے ہی ہے جو کہ آپ کلسا یوکلسی والے گردان کے اندر پڑھ چکے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے تقلسن ٹوپی پہننا. تو باقی اس کے بارے میں کچھ اور مزید بات ہے اور آگے والے جن کا الحاق کیا گیا ہے وہ ہم اس کے بعد سمجھتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ ان ابواب کی صرف صغیر تسربل کی صرف صغیر کے وزن پر کر لینی چاہیے. یعنی یہ جو رباعی مزید فی جو پہلا باب ہے اس کے ساتھ 8 بابوں کا الحاق کیا گیا ہے، ان ساروں کی جو آپ نے صرف صغیر بنانی ہے وہ جس طریقے سے تسربلا کی صرف صغیر ہے تسربلا یا تسربلو تسربلن، بالکل اسی طریقے سے ان 8 کے 8 ابواب کی بھی اسی طرح ہی صرف صغیر بنائی جائے گی. جیسا کہ تشیطنا یا تشیطنو تشیطنن، یہ اسی طریقے سے تسرولا یا تسرولو تسرولن. تو کوئی فرق نہیں ہے. اور جو آخری باب تھا تقلسن، اس میں جو تعلیلات کی گئی ہیں وہ کلسا یوکلسی کی طرح کر لینی چاہیے. یعنی جس طریقے سے کلسا یوکلسی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کلسا اصل میں تھا کلسایا، پھر اس کے بعد کلسا ہو گیا. یوکلسی اصل میں تھا یوکلسیو، اس کے بعد یا ساکن کر دی تو یوکلسی ہو گیا. تو تقلسا والے باب میں بھی اسی طریقے سے ہی تعلیلات کی جائیں گی. جیسے تقلسا ہے تقلسن، یہ تو مصدر ہو گیا نا، اس کا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہوگا تقلسایا. اب تقلسایا تھا یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تقلسا ہو گیا.
اور اسی طریقے سے یتقل سیو سے یتقل سی وغیرہ ذالکہ. آخر طریقے سے جیسے آپ نے تعلیلات یہاں پر کی ہیں ویسے ہی آپ تعلیلات اسی باب تکلسن کے اندر بھی کر لیں گے. اور اس کے مصدر میں ضمہ کو کسرہ سے بدل کر مکلسن کی تعلیل کی گئی ہے. اچھا اس میں دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے اس کا جو مصدر تھا، پہلے میں یہاں پہ مصدر آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. اس کا مصدر تھا تقل سجن، یہ اس کا مصدر تھا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یا آگی ہے ضمہ کے بعد، تو یا کی مناسبت سے جو ماقبل ضمہ تھا اس کو ہم نے کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا تقل سیجن. تقل سیجن ہو گیا. اس کے بعد اس یا کو ماقبل کسرہ کی وجہ سے آپ نے ساکن کر دیا. اس کو آپ ایسے تقل سیجن بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو تنوین ہوتی ہے آخر میں نون ساکن ہی ہوتا ہے. تو چاہے آپ تقل سیجن لکھ دیں یا پھر آپ اس کو لکھ دیں تقل سیجن، اس طریقے سے لکھ دیں. اب اس کے بعد یا ماقبل مکسور تھا تو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے آپ نے اس کے ضمہ کو حذف کر دیا، تو پھر یہ بن گیا تقل سین. اس کے بعد التقاء ساکنین ہوا تو یہ تقلسن ہو گیا. یہ بالکل وہی تعلیل ہے جو ہم نے مکلسن کے اندر کی تھی. کلسا یکلسی کا جو اسم فاعل تھا مکلسن، وہاں پر بھی یہی والی بات تھی کہ اصل میں تھا مکلسیجن. اس کے بعد یا ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا کو ہم نے ساکن کر دیا تو مکلسین ہو گیا. اس کے بعد التقاء ساکنین سے حذف ہو گیا. جو مصدر کے اندر تعلیل کی جائے گی صرف ایک فرق ہے کہ یہاں پر آپ نے یا کی مناسبت سے پہلے ضمہ کو حذف کر کے کسرہ دے دینا ہے. باقی ساری کی ساری تعلیل وہ جو مکلسن کے اسم فاعل والی تعلیل تھی وہی یہاں پر بھی کی گئی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے مصدر میں ضمہ کو کسرہ سے بدل کر مکلسل کی تعلیل کی طرح اس کی تعلیل بھی کی گئی ہے. تو یہاں تک جو پہلا باب تھا اس کے ساتھ جو 8 باب کا الحاق تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ افعلال، یہ جو باب ہے رباعی مزید فی کا، اس کے ساتھ 2 بابوں کا الحاق کیا گیا ہے ثلاثی مزید فی کے. ان میں سے پہلا باب ہے وہ ہے افعلال. اس کے اندر کون سے حرف زائد ہیں؟ اس میں ایک تو یہ دوسرا لام یہ اضافی ہے، دوسرا اس کی شروع میں حمزہ وصلی یہ اضافی ہے، تیسرا اس میں عین کلمہ کے بعد جو نون ہے یہ اضافی ہے. تو اس کے اندر کل 3 حرف یہ زائد ہیں. جیسے اس کی مثال ہے ایک انساس، سینہ و گردن نکال کر چلنا. اور جو دوسرا باب ہے اضافی وہ یہ ہے افعلا، یہ ثلاثی مزید فی کا وہ ملحق کا باب ہے جس کا الحاق کیا گیا ہے افعلال کے ساتھ. اس میں کون سے حرف اضافی ہیں؟ ایک تو اس کے اندر شروع میں حمزہ یہ اضافی ہے، دوسرا عین کلمہ کے بعد جو نون ہے یہ زائدہ ہے، تیسرا اس میں جو آخر میں حمزہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت کے اندر یہ یا ہے، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے تو یہ یا یہ بھی اضافی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ 3 حرف یہ زائد ہیں. جیسا کہ اس لنگ کا پشت پر لیٹنا، اس کی گردان کیسے ہوگی؟ اس لنگ کا یسلنکی اس لنگ کا انفہو مسلنکن. امر ہوگا اس کا اسلنکی نہیں ہوگا لا تسلنکی، اور ظرف ہوگا اس کا مسلنکن. آگے وہی والی بات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں یہ اصل میں یا تھی. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس باب کا جو مصدر ہے اصل میں اس لنگ کا یون تھا. تو پھر قانون کیا لگا اس میں؟ یا طرف میں الف کے بعد واقع ہوگی. طرف کا مطلب ہوتا ہے کنارے میں، آخر میں الف کے بعد واقع ہوگی. اس میں یہ دیکھیں یہ الف ہے اس کے بعد یا واقع ہوگی، تو اس لیے اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا اس لنگ کا ان. باقی آگے حضرت نے فرمایا کہ دوسرے سیغوں کی تعلیل باب کلسا کی طرز کے پر کر لینی چاہیے. کلسا کے اندر تھا کہ جو حقیقت میں تھا کل سایہ، یوکل سی اصل میں تھا یوکل سیو، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہوگا. اسلنگ کا اصل میں تھا اسلنگ کایا، یسلنگ کی اصل میں تھا یسلنگ کیجو، اسلنگ کا کی تعلیل تو ہو گئی ہے. اور مسلنکن یہ بالکل ویسی تعلیل ہے جیسا کہ آپ نے مکلسن کے اندر تعلیل کی تھی کہ مسلنکن اصل میں کیا تھا؟ مسلنکیون تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا مسلنکین، اس کے بعد پھر التقاء ساکنین سے یا حذف ہوگی تو یہ بچے گا مسلنکن. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 2 باب ہیں جن کا افعلال کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو آخری باب ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. لیکن ثلاثی مزید فی کے وہ باب جن کا الحاق تفاعل اور افعلال کے ساتھ تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں. باقی رہ گیا ایک باب، وہ ہے افعلال کے ساتھ جس کا الحاق کیا گیا ہے. وہ صرف ایک ہی گردان ہے، اور وہ کون سی گردان ہے؟ وہ ہے افعلال. اس میں کون سا حرف زائد ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد واو یہ اضافی ہے اور تکرار لام زائد ہے، یعنی اس میں جو آخر والا لام ہے یہ بھی لام بھی زائد ہے. تو 2 حرف اس کے اندر زائد ہیں. جیسا کہ الاکوہداد، کوشش کرنا. گردان اس کی کس طریقے سے ہوگی؟ اک وحدہ یک وحد اکوہدادن فہو مکوہدن.
اور امر اس کا اک وحدہ اک وحدی اک وحدید، اور نہیں لا تک وحدہ لا تک وحدی لا تک وحدد، اور ظرف ہوگا مک وحدن۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام تعلیل ایک شعرہ کی طرح کر لیں۔ دیکھیں ایک شعرہ کے اندر بھی ایسے ہی تھا، آخر میں 2 را تھی، اس میں ادغام ہو گیا تھا، اس میں را نہیں ہے بلکہ اس میں دال ہے، باقی ادغام والا طریقہ وہی والا ہے جو آپ ایک شعرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، یا اسی طریقے سے احمرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، یا اسی طریقے سے باب ادہیمام ادہام ادہامو کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے ایک وحدہ ہے، اصل میں کیا تھا ایک وحدہ، تو پھر 2 دال کا ادغام کر دیا، ایک وحدہ ہو گیا۔ یک وحدو ہے، اصل میں تھا یک وحدیدو، دال کا دال میں ادغام ہو گیا، یک وحدو ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے امر کے پہلے 3 صیغے ہیں، یا اسی طریقے سے نہیں کے پہلے 3 صیغے ہیں، یا اگر حروف جوازم داخل ہو جاتے ہیں مضارع پر، تو اس کے جو واحد کے صیغے ہیں، واحد مذکر غائب ہے، واحد مؤنث غائب ہے، واحد مذکر مخاطب ہے، اور اسی طریقے سے واحد متکلم ہے، جمع متکلم ہے، ان صیغوں کے اندر بھی وہی والے 3 طریقے ہیں کہ آپ ادغام کر کے آخر میں فتح پڑھ دیں، ادغام کر کے آپ آخر میں کسرہ پڑھ دیں، یا پھر فقی ادغام کر دیں۔ وہ ساری کی ساری تعلیل باب احمرہ کے اندر جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی تھی، وہ ساری کی ساری یہاں پر بھی جاری ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک وحدہ ایک وحدی ایک وحدی، تینوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نہیں کا جو پہلا صیغہ ہے اس کو بھی تینوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے، لا تک وحدہ لا تک وحدی لا تک وحدید۔ اور اسی طریقے سے اگر لم جازمہ داخل ہو جائے، لم یک وحدہ لم یک وحدی لم یک وحدید۔ تو یہاں تک یہ باب افعلال کے ساتھ جس کا الحاق کیا گیا تھا، یہ والا باب بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو رباعی مزید کے ساتھ جتنے ثلاثی مزید فی کے بابوں کا الحاق تھا، وہ یہاں تک یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اسی سے متعلقہ جو فارسی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔